ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ بھارتی حکمرانوں نے اپنی ظالمانہ اور جابرانہ پالیسیوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر کو کربلا میں تبدیل کیا ہے۔ آج مقبوضہ جموں و کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر مکمل پابندی عائد ہے، جو گزشتہ 31 برسوں سے جاری ہے۔ کشمیری عوام جب ان پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر جلوس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار جلوسوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کر کے یزیدی ہونے کا بھرپور ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ گزشتہ روز سری نگر، بڈگام اور دوسرے علاقوں میں 9ویں محرم الحرام کے جلوسوں کے شرکاء پر فائرنگ، لاٹھی چارج، آنسو گیس اور پیلٹ کا آزادانہ استعمال کر کے 40 سے زائد عزاداروں کو شدید زخمی کیا گیا ہے۔ فسطائی مودی موجودہ دور کا یزید ہے، جس نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو نہ صرف کربلا میں تبدیل بلکہ اہل کشمیر کی زندگی ان کے لیے عذاب بنا دی ہے۔ لیکن کشمیری عوام کی یزید مودی کے ظلم و جبر اور فسطائیت کے خلاف جدوجہد کربلا کی یاد کو دوبالا کرتی ہے۔ اہل کشمیر نے بھارتی جبر کے خلاف پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا سبق شہدائے کربلا سے سیکھا ہے۔ مودی کی سفاکانہ اور قتل پر مبنی پالیسیوں کو چیلنج کرنے والے کشمیری نواسۂ رسول کی جلائی ہوئی شمع سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے خاکوں میں رنگ بھرنے والے یزید کے پیروکار ہیں۔ شہدائے کربلا جدوجہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کشمیری عوام کو حوصلہ بخشتے رہیں گے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنی جانیں قربان کرنے والے ہی نواسۂ رسول کے حقیقی پیروکار ہیں اور کشمیری نوجوان اپنے خون سے ہر روز کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اہل کشمیر بھارتی قبضے کو پوری جرات کے ساتھ چیلنج کر کے اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا رہے ہیں۔ ظالم کا ظلم بلاخر شکست سے دوچار اور مظلوموں کی قربانیاں فتح سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی شکست دیوار پر لکھی جا رہی ہے۔ بھارتی دہشت گرد فوجوں نے پانتھچوک سری نگر میں بھی 3 نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ اس سے قبل زڈورہ پلوامہ اور کلورا شوپیاں میں 7 نوجوان شہید کیے جا چکے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کربلا کی سنت کو اپنی قربانیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کی قربانیاں تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیری عوام کے خلاف غاصب بھارت کا ہر ظالمانہ اقدام جہاں کشمیریوں کی مظلومیت ثابت کرتا ہے تو وہیں یہ بھارت کی ناکامی کا عکاس بھی ہے۔ اس ریاست میں جہاں یزیدی حرب روز کا معمول ہے تو وہیں حسینی نذرانے بھی سچائی کی گواہی ہے۔ بھارت کی فسطائی حکومت اپنی درند صفت فوج کے ذریعے کشمیری عوام کے خلاف کربلا برپا کر چکی ہے اور گزشتہ 30 سال سے ہر جمعہ کا دن ہو یا عید ہو، رمضان کا مہینہ ہو یا محرم الحرام، ایسے مقدس ایام میں کشمیری عوام پر مسلمان ہونے کے سبب مظالم اور جبری روک ٹوک کے تحت دینی جذبات اور عقیدے کو مجروح کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ درندہ صفت بھارتی فوج نے ماتمی جلوسوں اور تقریبات پر روک لگانے کے حربے جاری رکھے ہیں، اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جانثاروں کا غم منانے والے جوابی رد عمل میں گو انڈیا گو بیک اور ہم کیا چاہتے آزادی جیسے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان ہو یا محرم الحرام جیسے خصوصی ایام بھارت کے مظالم پر تیزی آنے کے حوالے سے غیر جانبدار تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسے ایام کا آنا بھارتی فوج اور حکومت کی بدحواسی میں اضافہ کر جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسے تاریخی مہینے مسلمانوں کے جذب جہاد اور حق پر جان قربان کرنے کے عزم کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور بھارت اپنے غیر انسانی حربوں سے ایسے سچے حسینی جذبے کو دبانے کی مجرمانہ کوششیں کرتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔